بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے آپ کو ایک اہم بات سمجھانی ہے کہ جس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ گمراہ ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھ لے گا تو انشاءاللہ اکثر ہمارا نوجوان طبقہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ شریعت کو ماننے کی وجہ سے، اللہ رسول کو ماننے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے شریعت، دوسری ہے حکمت۔ شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کا اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کا، جس میں چار چیزیں آتی ہیں: قرآن مجید، حدیث، قیاس اور اجماع۔ اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کے دائرے میں جو چیزیں آئیں گی اس کو شریعت کہیں گے۔ اور حکمت کہتے ہیں عقلیت کا، جو باتیں ہماری عقل میں آتی ہیں، ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ان کو ماننے کا نام عقلیت ہے، حکمت ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ شریعت میں کوئی حکمت کی بات پائی جائے، لیکن ہم شریعت پر اس لیے عمل کریں کیونکہ وہ ہماری عقل میں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ مثلا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور شریعت کہتی ہے کہ نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس میں عقلیت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حکمت کہتی ہے کہ بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو تم، عقل کہے گی نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تو وہ کہے گا، عقل کہے گی کہ بھائی نماز پڑھنے سے ورزش ہوتی ہے اس لیے نماز پڑھو۔ تو پھر کل کو تو عقل یہ بھی کہے گی کہ ورزش تو سب سے زیادہ یوگا میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ دو، صرف یوگا کرو، تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت نام ہے بغیر کسی عقل چلائے بغیر اس پر عمل کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی طریقے سے کرنے کا کہا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بات۔ اب اگر ہم ہر چیز شریعت کے حکم کے اندر اپنی عقل چلائیں گے تو انسان گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ آج جتنے بھی گمراہ فرقے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو اپنی دلیلیں رکھتے ہیں نوجوانوں کے سامنے، گریجویٹ طبقے کے سامنے، وہ یہی رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ بات عقل میں آ رہی ہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ تو ان کے پاس میں عقلی دلیلیں، عقلی دلائل بہت ہیں، اس وجہ سے ہمارا امت طبقہ گمراہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان شریعت کے عقل میں آنے کی وجہ سے نہیں ہیں کہ تمام باتیں ہماری عقل میں آئیں تو ہی ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم کو یہ بات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، ہم کر رہے ہیں، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب جیسے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اگر انسان، شریعت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تو ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں ہم بھی خطبہ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے عربی زبان میں دیا تو ہم بھی عربی زبان میں دیتے ہیں، یہ تو ہے شریعت۔ لیکن عقلیت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ عقل کہے گی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے خطبہ دیا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے، اس لیے آج ہمیں بھی جو خطبہ دینا چاہیے وہ اس زبان میں دینا چاہیے کہ سامنے والے سمجھ سکے۔ اس کو کہیں گے عقلیت، شریعت اور حکمت۔ تو دیکھو کتنا بڑا پھیر آ گیا۔ تو اگر انسان عقلیت پر چلتا ہے، عقل پر چلتا ہے، تو وہ یوں کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے تیری، کہ جب انسانوں کو خطبہ سمجھ میں نہیں آتا تو جو دوسری زبان میں دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ ہم مسلمان ہیں شریعت کو ماننے کی وجہ سے، جس طریقے سے کرنے کا کہا ہے اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اگر ہم اپنی عقل میں جو باتیں آ رہی ہیں اس طریقے سے کرتے جائیں گے تو ہم مسلمان کہاں رہیں گے؟ ہم تو اپنی خواہشات کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس لیے آج سب سے بڑا ہتھیار گمراہ فرقوں کے پاس صرف یہی ہے کہ وہ عقلی دلیلیں تلاش کر کے ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نوجوان ان سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین نام ہے شریعت کا، نہ کہ حکمت کا، نہ کہ عقلیت کا۔ السلام علیکم۔